کا کوئی عہدہ نہ کسی لحاظ سے کسی کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ ہم نے ہر باطل کو باطل کہا، اس واسطے ہر ایک جسے زخم لگا ہے وہ اپنے زخم چاٹ رہا ہے، اور وہ اس لیے ہمارے خلاف بولتا ہے کہ اسے اپنا درد ہے کہ ہم نے جب وہ چوری کر رہا تھا تو بلب جلا کے دکھایا تھا کہ یہ چوری کر رہا ہے، اور جتنے چوروں کی چوری کا پردہ چاک کیا تھا وہ آج چور چور کر کے شور مچا رہے ہیں۔ تو اہل سنت یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، یہ شروع سے ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا، اور اس کی وجہ سے اہل حق نے کبھی بھی حق بیان کرنا نہیں چھوڑا، اور انشاءاللہ ہم بھی نہیں چھوڑیں گے، اور اذان دیں گے، پہرا دیں گے، اور آخری سانس تک انشاءاللہ ہر چور کا تعاقب کریں گے، اور یہ چوروں کے چیلے اس سے کہیں زیادہ بھی الٹے ہو کے بھی اگر بکواس کریں تو پھر بھی ہم کسی چور کو نہیں چھوڑیں گے۔ جنہیں لگ رہا ہے کہ اب ہماری باری آ رہی ہے، اب فلاں بٹن دبے گا تو ہماری چوری پکڑی جائے گی، وہ سمجھتے ہیں غنیمت ہے، موقع کہ ہم جتنا زیادہ اس سلسلہ میں شور مچا لیں۔ تو یہ بات طے شدہ ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ادنا گستاخی اور توہین جب کسی سے ہم برداشت نہیں کر سکتے تو ہم اپنے لحاظ سے بھی، ہماری زبانیں کٹ جائیں، ہمارے کلیجے پھٹ جائیں، ہماری جانیں جسم سے نکل جائیں، اس وقت سے پہلے کہ جو وقت سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی معاذ اللہ توہین کرنے کا وقت ہو، گستاخی کرنے کا وقت ہو، اس سے ایسی زندگی سے کروڑا درجہ موت اچھی ہے۔ اس بنیاد پر اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہم نے تحفظ پورے دین کا کیا، اور ایک سپاہی کی شکل میں محاذ پہ کھڑے ہیں، اور آج عجیب صورتحال ہے کہ جو لوگ محاذ کے بھگوڑے ہیں، جنہیں چاہیے تھا کہ وہ محاذ پہ کھڑے ہو کر دفاع کرتے، آج وہ خود بھاگے ہوئے ہیں اور محاذ پہ کھڑے مجاہد کی غلطیاں نکالنا چاہتے ہیں۔ پورا قرآن صداقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے محفوظ ہے، اور صداقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر جب واضح حملہ ہو رہا ہو، ایسے میں ہر عالم، پیر طریقت، خطیب، نعت خوان، ہر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ محاذ پہ آ کر جواب دے اور تحفظ کرے۔ اور اگر ان لوگوں نے اپنا فریضہ سمجھا ہوتا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جو ظالم کا لفظ چینلوں پہ بولا گیا تھا فدق کی آڑ میں، ان لوگوں نے اپنا دینی فریضہ سمجھا ہوتا تو یہ بھی جواب دینے کے لیے آتے، تو انہیں بھی پتا ہوتا کہ جواب دیتے وقت کہاں سے گزرنا پڑتا ہے۔ جہاں سے سیدنا پیر مہر علی شاہ گولڑوی قدس سرہ العزیز گزرے جواب دینے کے لیے، ان مشائخ علماء کو کیوں نہیں ضرورت پڑی گزرنے کی وہاں سے؟ کیا ان پر فرض عائد نہیں ہوتا قرآن اور اسلام کے تحفظ کا؟ اگر انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر یہ فریضہ ادا کیا ہوتا تو ان کو بھی اس جواب کی ضرورت پڑی ہوتی، جس جواب کی ضرورت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو پڑی تھی، اور جس جواب کی ضرورت ان کے نقش قدم پہ کھڑے ہو کر ہمیں پڑی ہے، اور ہم نے ان کے اس جواب کا ذکر کیا۔ عقائد اہل سنت متواترہ پر حملہ ہو اور پیر چپ کر کے بیٹھا رہے تو یہ کہا تھا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ہم سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہوتی۔ اس وقت کہا تھا کہ جب عقائد متواترہ پہ حملہ ہو رہا ہو اور ہم چپ رہیں، تو جو لوگ بھگوڑے بنے پیر صاحب کے فتویٰ کے مطابق، جن کی پیری مریدی اور فقیری کا حکم انہوں نے اپنے لفظوں میں بیان کیا، افسوس آج
وہ لو لگا کے اپنے آپ کو شہیدوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اس پورے دین پر پہرا دینے سے نجات ہے۔ ہم عظمت سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جیسے اپنی جان چھڑکنے کو اور نچھاور کرنے کو ہر گھڑی سعادت سمجھتے ہیں، ایسے ہی عظمت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر پہرا دینا بھی اپنا ایمانی فریضہ سمجھتے ہیں۔ اور جس پہرے کے دیتے وقت ہمیں جتنی گالیاں دیتا رہے، کیونکہ ہم نے اپنا فریضہ ادا کرنا ہے، مگر افسوس ہے مجھے ان پیران طریقت پر، ان سادات کرام پر، ان علماء دین پر، ان نعت خوانوں پر اور ان دیگر طبقات کے مسلمانوں پر کہ انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملے کو کہ بالکل نارمل سمجھا ہوا ہے کہ ان کی شان و عظمت پر جو کوئی حملہ کر لے نہ خود جواب دینا ہے نہ جواب دینے والوں کو جواب دینا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ حملہ آوروں کے ساتھی ہیں کہ نہ خود مقابلے میں کھڑے ہو رہے ہیں اور نہ جو مقابلے میں کھڑے ہونے والے ہیں ان کو کھڑے ہونا دینا چاہتے ہیں، اور ان پر حملہ میں دشمنوں کی طرح مکمل شریک ہو چکے ہیں۔ اس بنیاد پر ہرگز ہمیں اس موضوع کو اپنے طور پر بیان کرنے کا خیال بھی نہ آتا، جیسے پوری زندگی نہیں آیا۔ وہ اس لیے بیان کرنا پڑا کہ مخالفین نے صداقت صدیق اکبر، حقانیت قرآن پاک اور حقانیت دین اسلام پر اعتراض کر دیا اور آڑ بنایا سیدہ پاک کی ذات کو، اور ان کے نام کی آڑ میں پورے دین پر جب انہوں نے حملہ کیا تو اب ظاہر ہے کہ انہی کے نام کے حوالہ سے ہی جو جواب تھا وہ جواب دیا جانا تھا، اور وہ جواب سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، اور ہم نے اسی جواب کو، اس کی حکایت کی، اس کو پڑھ کے سنایا۔ اب اس سلسلہ میں سب سے پہلی بات نوٹ کی جائے کہ ہماری گفتگو کے اندر جو لفظ خطا آیا وہ اس جواب کے ضمن میں آیا۔ اگر مخالفین یہ اعتراض نہ کرتے تو کبھی بھی نہ پیر صاحب جواب دیتے، نہ ہمیں جواب دینے کی ضرورت پڑتی، اور نہ ہی جواب دینے کے لیے اس رستے کی طرف کبھی چلا جاتا۔ تو کوئی شخص بھی اپنے طور پر شوق پورا کرنے کے لیے یہ لفظ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاظ سے ہرگز نہ بولے۔ یہ لفظ ایک خاص پس منظر میں پیر صاحب نے بولے اور ہم نے ان کی آگے وضاحت کی، وہ ساری چیز ہم آگے اس کو بیان کریں گے۔ لہذا یہ عام کسی کے لیے نہیں کہ وہ یہ موضوع بنا کے چل پڑے، یہ تحفظ دین کی خاطر مخالفین دین کے اعتراض کے جواب کے اندر یہ بات بیان کی گئی، اور اسے اس جوابی کاروائی کا حصہ سمجھتے ہوئے اس مجاہد کے انداز کو دیکھنا چاہیے جو سرحد پہ کھڑا ہو کر مخالفین کا جواب دے رہا ہے، اور دوسرے اس کے جواب کے لحاظ سے اس کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ جواب دے رہا ہے، نہ یہ کہ اسے ہٹا کے دشمنوں کے لیے سارا محاذ خالی کرنا چاہیں۔ تو یہ جواب کے جو پس منظر کو سامنے رکھنا یہ سب سے پہلے ضروری ہے، ورنہ کیا تک بنتا ہے کہ کوئی اس طرح کے لفظ خطا کی کوئی باتیں کرے اور اس موضوع بنائے۔ یہ حفاظت دین کے لیے پیر صاحب نے یا دیگر ائمہ نے لکھا ہے، اسی کو ہم نے پھر حفاظت دین کے نقطہ نظر سے، حفاظت شان سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نقطہ نظر سے جو پیر صاحب نے واضح کیا ہے، حفاظت شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نقطہ نظر سے ہم نے اس کو بیان کیا اور اس کی شرائط ساتھ ذکر کی۔ سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ اس کا یہ پس منظر کیا ہے اور کس لفظ میں لفظ خطا بولا گیا۔ دوسرا،
بہت سے لوگوں نے بددیانتی بھی کی، خیانت بھی کی. انہیں پتا تھا کہ لفظ کیا ہے اور وہ اس کو کیا بتا رہے ہیں. کچھ تو معاذ اللہ ویسے علمی یتیم تھے کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا اور کسی کی ڈگ ڈگ بھی چل رہے تھے. تو یہ یاد رکھیں، جو شخص لفظ گناہ، لفظ قصور، لفظ نقص، لفظ غلطی، لفظ خطا کار یا خاطی یہ بول کر ہمارے بیان کا حوالہ دے رہا ہے وہ مجرم ہے. ہمارے بیان کے اندر پیر صاحب سے لے کر میرا بیان اس پر تشریح ہے، لفظ خطا کا ذکر ہے، اور ہم اس لفظ کی جگہ کوئی اگر لفظ گناہ بولتا ہے، صغیرہ گناہ بولتا ہے، کبیرہ گناہ بولتا ہے، لفظ سیئہ بولتا ہے، لفظ قصور بولتا ہے، لفظ نقص بولتا ہے، عیب بولتا ہے، خطا کار بولتا ہے، ہم ان تمام لوگوں کی مذمت کرتے ہیں اور ان کو خائن قرار دیتے ہیں، اور کسی کو بھی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ لفظ خطا پر اپنی طرف سے یہ حاشیے چڑھائیں. خطا اور خطا کار، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. غلطی، جرم، قصور، ان لفظوں میں اور لفظ خطا میں زمین و آسمان کا فرق ہے. پیر صاحب نے بھی لفظ خطا کا استعمال کیا تو سوچ کے، حالانکہ جو دلیل والے تھے وہ ناجائز امر کا ارتکاب یہ لفظ بول رہے تھے، تو پیر صاحب نے جواب میں ناجائز امر کا ارتکاب لفظ بولنے کی بجائے لفظ امکان خطا بولا. چونکہ خطا کا لفظ جس پس منظر میں ہم بول رہے ہیں اس میں گناہ کا کروڑواں حصہ بھی نہیں آتا. اس خطا کا مطلب نہ صغیرہ گناہ ہے، نہ کبیرہ ہے، نہ سیئہ ہے، نہ نقص ہے، نہ عیب ہے. اس خطا کا مطلب تو حدیث مصطفیٰ علیہ السلام کی روشنی میں اجر و ثواب ہے. ہم جواب دے ہیں لفظ خطا کے، جو ہم نے اپنے طور پر نہیں بولا، پیر صاحب کا جو بولا ہوا ہے اس کی وضاحت میں آگے ہم نے لفظ بولا، اور وہ اس لیے بولا کہ وہ جواب دینا پڑ رہا ہے پورے دین کے تحفظ کے لیے، اور اس میں وہ لفظ بولا، اور اس کے اندر جس بنیاد پر ہم نے بولا وہ ہمارے اصول میں لکھا ہے، وہ خود حدیث میں لکھا ہے کہ اس کو دور دور تک توہین یا گستاخی کی بو بھی اس میں موجود نہیں، بلکہ اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں اجر کا باعث قرار دیا گیا ہے. اس سلسلہ میں یہ وضاحت بھی ذہن میں رکھی جائے کہ کچھ لوگوں نے بڑا زور دیا بار بار اس بات پر کہ یہ جو لفظ انہوں نے آخر میں بولے ہیں یہ پیر صاحب کی عبارت میں نہیں ہے، پیر صاحب کی عبارت میں نہیں ہے. تو کس نے دعویٰ کیا کہ پیر صاحب کی عبارت میں ہے؟ یہ بڑا جیسے کوئی فتح کر رہے ہیں کہ دیکھو پیر صاحب کی عبارت میں یہ لفظ نہیں ہے. میں نے تو خود عبارت پڑھ کے وقف کر کے لوگوں نے اس پر سبحان اللہ جو کہہ دیا اس کے بعد یعنی کے لفظ سے آگے اس کی وضاحت شروع کی. یعنی یہ لفظ موجود ہے. جناب سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا بھی بوجہ بدعت الرسول علیہ السلام ہونے کے ابدیت محضہ کی وارث ہیں، اور اپنے والد ماجد علیہ السلام کی طرح ان کی عالی اور پاک شان بھی ملکیت کے دھبا اور خدائی فیصلے پر ناراضگی کے نقص سے منزہ اور پاک ہے. یعنی یہ فرمایا کہ مسئلہ باغ فدق میں یہ روافض تم دلیل نہ بناؤ کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے، پرانی خطا کا امکان تھا. تو ہم نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا کہ یہ ابھی آگے پیر صاحب کی عبارت جاری ہے.
ہم نے یہ واضح کر دیا کہ عبارت ختم ہو چکی ہے، لیکن اس عبارت کا مطلب